اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کو کیوں کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں؟ نمبر 2، پرانے وقتوں میں قربانی آسمان سے آگ اٹھا کر لے جاتی تھی، اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تو کیا پہلے پہنچتا تھا؟ اب کیوں اس کی ضرورت نہیں رہی؟ ناظرین مکرم، ہماری آج کی ویڈیو انہی 2 سوالوں کے جواب کو محیط ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ما کان اور ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا، سب کا علم ہے، لیکن بسا اوقات دوسرے لوگوں کو مطلع فرمانے اور ان کے لیے سبق اور تعلیم کی حکمت کے تحت ایسے امور کو ظاہر فرماتے ہیں اور امتحانات میں مبتلا فرماتے ہیں، تاکہ عام لوگوں کے سامنے انبیاء اور مخلصین کی تابعداری، فرما برداری اور اطاعت و تسلیم ظاہر ہو۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر آنے والی آزمائشیں اور امتحانات اسی قبیل کے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی حیثیت اور مقام دوسروں کے سامنے ظاہر ہو، نیز ان امتحانات کے ذریعے ان کے درجات اور مقامات مزید بلند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے بعد ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنے کے حکم کا امتحان بھی اسی قبیل۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ وَمَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ الْإِخْتِبَارُ وَالْإِمْتِحَانُ وَالْأَمْرُ وَإِبْتِلَاءُ اللَّهِ تَعَالَى الْعِبَادِ لَيْسَ لِيَعْلَمَ أَحْوَالَهُمْ بِالْإِبْتِلَاءِ لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِهِمْ وَلَكِنْ لِيَعْلَمَ الْعِبَادِ أَحْوَالَهُمْ حَتَّى يَعْرِفَ بَعْضُهُمْ۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا، قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہے، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلاء اور امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شانی تربیت اور ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل علیہ السلام کی تربیت کر کے ان کے درجات اور مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے بندوں کو احکامات کی تعمیل کا پابند بنائیں۔ مختلف انبیاء کی شریعتوں میں شرعی احکامات میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم سابقہ شرائع میں یہ تھا کہ قربانی کسی اونچی جگہ رکھ دی جاتی اور آسمانی آگ آ کر اسے جلا ڈالتی، یہی قبولیت کی علامت تھی۔ اس وقت بھی رب العالمین کو بندوں کی قربانی کے گوشت یا خون کی حاجت نہیں تھی، اور نہیں اب ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گوشت آسمان پر اٹھا لیا جائے اور اسے استعمال کرنے کا سوال پیدا ہو، بلکہ اس وقت بھی اسے آگ جلا دیتی تھی۔ اور اب بھی اللہ رب العزت کو جانور کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، بلکہ پچھلوں اور اگلوں سے سب کے اعمال میں اخلاص اور اتباع مقصود ہے۔ یہی جذبہ خدا تعالی تک پہنچتا ہے۔ البتہ اس امت کے لیے یہ خصوصی انعام اور فضل فرمایا گیا کہ اس امت کو قربانی کر کے یوں پیش کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور اصل مطلوب اخلاص اور دلی جذبہ ہے۔ یہ اللہ کے ہاں قبول پاتا ہے، جس کا ذکر سورہ حج میں کیا گیا ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔
اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وَقَرُبَ قابیل حزمۃ سنبل فوجد فیہا سنبلا عظیما ففرقها فأکلها فنزلت النار فأکلت قربان حابیل وترکت قربان قابیل فغضب وقال لأقتلنک حتی لا تنکح لا تنکح اختی فقال حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔